مکہ کی وہ گھاٹیاں جہاں کفر کی حکمرانی تھی، وہاں ایک نوجوان مرثد بن ابی مرثد الغنوی چپ چاپ اندھیروں میں روشنی کی تلاش میں تھا۔ غنی قبیلے سے تعلق رکھنے والا مرثد رضی اللہ عنہ، طاقتور جسم، چوڑی چھاتی، ان کے بچپن کی گلیاں مکہ کی سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان تھی۔ وہ گھڑ سواری میں ماہر تھے اور تلوار ان کے ہاتھ میں کسی پر کی طرح چلتی تھی۔ وہ اپنے والد ابی مرثد کے ساتھ تجارتی قافلوں میں شام تک جایا کرتے، جہاں سے کپڑا، چمڑا اور دیگر اشیاء خرید کر لاتے۔ لیکن ان کے دل میں ہمیشہ ایک سوال ابھرتا، کیا صرف تجارت ہی زندگی ہے؟ کیا ہم صرف سونا چاندی کمانے کے لیے پیدا ہوئے؟ پھر ایک دن مکہ کی ایک سنسان گلی میں وہ آواز گونجی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز محمد بن عبداللہ کی تھی۔ مرثد کی روح کانپ اٹھی، ان کی فطرت نے فوراً سچائی کو پہچان لیا اور وہ چپکے سے دار ارقم پہنچ گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تعلیم و توحید دیا کرتے تھے۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ نے دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ جب مکہ میں ظلم کی آندھیاں چلنے لگی تو آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعد ازاں مدینہ ہجرت کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ لیکن ان کی ایک خاص ذمہ داری تھی، قیدیوں کو آزاد کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مرثد جسمانی طور پر مضبوط، پہاڑی علاقوں کے ماہر اور خطرہ مول لینے والے انسان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک خفیہ ذمہ داری رکھی۔ مرثد، تم رات کی تاریکی میں مکہ جاؤ اور ان مسلمانوں کو نکالو جنہیں مشرکین نے قید کر رکھا ہے۔ مرثد رضی اللہ عنہ رات کے وقت پہاڑی راستوں میں مکہ میں داخل ہوتے اور قیدیوں کو چھپکے سے کندھے پر اٹھا کر مدینہ لے آتے۔ آپ کے ان کارناموں نے اہل ایمان کو حوصلہ دیا اور کفار کو غصے میں جلا دیا۔ یہ سلسلہ کئی مہینے چلتا رہا۔ ایک دن مرثد رضی اللہ عنہ مکہ کے قیدیوں کو آزاد کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک عورت ملی، عناق، جو ان کی پرانی جان پہچان والی تھی۔ اس عورت نے کہا، مرثد، میرے ساتھ رات گزارو۔ مرثد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ عورت حیران رہ گئی، مرثد کو روک نہ سکی، مگر اس نے مکہ کے سرداروں کو خبر دے دی کہ مرثد مسلمانوں کے قیدیوں کو چھوڑانے آتا ہے۔ کفار نے مرثد کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا، لیکن اللہ کی مدد شامل حال رہی اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مرثد رضی اللہ عنہ نے خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان طاقت حاصل کر چکے تھے، مگر خیبر کے یہود ابھی بھی فتنہ پرو تھے۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ نے خیبر کی لڑائی میں پیش تھے۔ تلوار ان کے ہاتھ میں بجلی کی طرح چلتی اور وہ دشمن کے دلوں میں خوف بن کر چھا چکے تھے۔ اسی لڑائی کے دوران ایک تیر آ کر ان کے سینے میں لگا، وہ زمین پر گرے اور ان کی زبان پر آخری الفاظ تھی، اللہم تقبلنی شہیدا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید فرما۔ شہید ہو گئے، لیکن ان کا نام شہید القیدین تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جسم کی طاقت اصل مصرف حق کے لیے لڑنا ہے، نہ کہ دنیا کمانا۔ وہ ایمان کی راہ میں چپکے قیدیوں کو بچاتے، جان کی بازی لگاتے اور ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو مقصد بناتے۔ یہ وہ مرد مومن تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچائی کے لیے خاموشی سے لڑنا کبھی کبھی شور سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں مرثد رضی اللہ عنہ کے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب کندھے پر قیدی کو اٹھائے دشمن کی نگاہوں سے چپتے
اللہ کے راستے میں ڈرتے تھے۔ کاش ہم بھی ان جیسے مجاہدین بن سکیں، کاش ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان و وقت، محنت سب کچھ قربان کر سکیں۔ اللہم اجعلنا من الشہداء والصالحین، اے اللہ ہمیں شہداء اور صالحین میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔